یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. کتاب کا نام ہے سیدنا غوث اعظم اور عقائد اہل سنت. یہ بریلویوں کی کتاب ہے. اس کے مصنف ہے مفتی محمد ہاشم خان مدنی. اس کتاب میں ان سے ایک سوال ہوتا ہے صفحہ نمبر 38 پہ. سوال ہوتا ہے کہ اولیاء سے مدد طلب کرنا کیسا ہے. سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم اولیاء کرام سے مدد مانگے تو وہ کیسا ہے. تو جواب کے لکھتے ہیں جواب یہ لکھتے ہیں کہ ان سے استمداد و استعانت مدد طلب کرنا محبوب ہے. یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں چاہے وہ کسی جائز الفاظ کے ساتھ ہو. لکھتے ہیں کہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے. مطلقاً انہوں نے استعانت کا لفظ لایا ہے. ان سے مدد مانگنا جائز ہے اور یہ مدد بھی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں کہ اب تو یہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ تو ما تحت الاسباب میں لکھا گیا ہے. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ تو استعانت مطلقاً آیا ہے. اگر استعانت ظاہری آیا ہوتا تو پھر تو دیکھتے. لیکن یہاں پہ جو استعانت کا لفظ آیا ہے وہ تو مطلقاً آیا ہے. نہ تو اس سے استعانت ظاہری مراد ہے اور نہ ہی استعانت حقیقی مراد ہے. لہذا یہاں پہ جب مطلقاً لفظ آتا ہے تو اس سے استعانت حقیقی ہی مراد لیا جاتا ہے. لہذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام سے مدد مانگو؟ فرماتے ہیں کسی جگہ؟ آپ ایک آیت لا کے دکھاؤ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہو کہ اولیاء کرام سے مدد مانگو. کیا ہے کسی جگہ؟ آپ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں لیکن آیت نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہو کہ اولیاء کرام سے مدد مانگو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں واضح فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے. صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. لہذا آپ لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن پھر شرک کرتے ہیں. وہ تم لوگوں کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور شرک کیا ہے؟ اگر اسے شرک نہیں کہیں گے تو پھر کسے شرک کہیں گے؟ خدا را انصاف کے ساتھ تو بتائیے. اگر اسے ہم شرک نہیں کہیں گے تو پھر کسے شرک کہیں گے؟ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہیں ہوگا میں تب تک آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. یا تو آپ یہ کہیے کہ یہ کتاب ہماری نہیں تو بات ہی ختم. اگر یہ کتاب تمہاری ہے پھر ان عقائد کا جواب تو دے جو شرک عقائد آپ نے اس میں لکھے ہیں، ان کا جواب تو دے. لہذا آپ کا دھوکہ دینا اب کام نہیں آئے گا. عوام اب بالکل باخبر ہو چکی ہے.